بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام مقابل میں میرے اور عامر متین صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہیں گے آپ لوگوں کو۔ ناظرین، وطن عزیز 2 سال سے اگر ہم دیکھیں، مکمل 2 سال سے بحرانوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ کبھی سیاسی بحران آ جاتا ہے، کبھی عدالتی بحران آ جاتا ہے، کبھی آئینی بحران ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ آخر یہ جو بحرانوں کا سلسلہ ہے یہ کب تھمے گا، کیسے تھمے گا، اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لندن سے مسلسل سخت قسم کے بیانات تواتر سے تو آ رہے ہیں، مگر جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے، اگر وہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ مقدمات رکاوٹیں ہیں، سیاسی حالات ان کے درمیان رکاوٹیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور وفاقی دارالحکومت کی دیکھ بھال میں مامور ادارہ خود ہی اسلام آباد کے ماحول کے ساتھ کس طرح سے کھلواڑ کر رہا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عامر صاحب، ابھی میں آنے سے پہلے اسٹوڈیو میں مقدمات کی جانچ پڑتال کر رہی تھی کہ کون کون سے مقدمات قاسم کے ابو کے اوپر ہیں، کس مقدمات میں قریشی صاحب کو پکڑا ہے، اسد عمر صاحب کے اوپر کون کون سا کیس ڈال دیا گیا ہے۔ مطلب ایک گند ہوتا ہے نا، گند پڑ گیا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم ایک اندھی گلی کے اندر ہیں۔ یہ گند پڑ گیا کہ کافی سینونیمز ہیں اور بھی الفاظ ہیں۔ اب تو ایسے چل رہے ہیں، سیاستدانوں سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں۔ مجھے نا یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ سانپ سیڑھی کا کھیل کہہ لیتے ہیں لوگ، پھر آپ جگسا پزل ہے، اتنا وہ گند پڑ گیا کہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ طوائف الملوکی، اس کے لیے میرا سب سے بہترین لفظ یہی ہے کہ طوائف الملوکی اتنی ہے کہ ہمارے لیے بھی اتنا زیادہ مقدمات ہیں اور اتنے زیادہ پیچیدگیاں آ گئی ہیں کہ سارے اداروں کے درمیان میں لڑائی، یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس ادارے کی کس سے لڑائی ہے۔ وہ میں خود یہ آج لسٹ بنا رہا تھا، میں نے کہا یار بھول جاتا ہے کہ تقریباً آپ دیکھیں نا، کیوں عام آدمی کتنا کنفیوز ہوگا کہ ہم اتنے کنفیوز ہیں جنہوں نے ڈے ٹو ڈے کرنا ہوتا ہے کہ اس میں 10 تو فار ایگزامپل جو ہے پی ٹی اے چیئرمین پہ کوئی 180 کیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے 10 کے قریب جو ہے نا سپریم کورٹ میں بہت ہی اہم کیسز ہیں جس پہ اوپر جو ہے دور رست تائج ہوں گے، جس کے پاکستان کی ریاست پہ، گورنمنٹ پہ، اداروں پہ۔ تو 10 کے 10 میں سے کچھ مقدمات جو ہیں وہ ان کے 1.5 سال ہو گیا فیصلے نہیں ہو پا رہے، پھر کچھ میں جو ہے انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، جس طرح 90 دن کا فیصلہ، وہ ڈیفائنس ہے، عمل نہیں ہو رہا، ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، انہوں نے کہا جی کر لو جو کرنا ہے، نہیں کرنا، ہم نے انکار ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کافی اس طرح کے کیسز میں روز کی اب یہ روٹین ہی بن گئی ہے کہ جج بیچ میں سے انکار کر جاتے ہیں، 1 سال مقدمہ سننے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم اب نہیں بینچ میں بیٹھ سکتے، بینچ ٹوٹ جاتا ہے، نیا بنتا ہے۔ اور جو ہی کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی میں لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے چیف جسٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پسند نہیں ہے، سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں عمر طیاب اندال صاحب وہ نون لیگ کو پسند نہیں ہے، تو وہ ایک دم اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو ججز کے لیے بھی کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور کافی سارا ججز کا اپنا بھی کانڈکٹ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے اتنی مشکلات، اپنی یہ تقسیم جو ہے اتنی واضح کر دی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے اور فیصلے نہ لینے کی وجہ سے ساری طوائف الملوکی، میں کہتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں بک سٹاپس ایٹ دی سپریم کورٹ۔ عدالتیں ہی ہوتی ہیں جب یہ آپس میں کنفیوژن ہوتے ہیں، اگر عدالتیں کھڑی رہیں تو فیصلے ہو جاتے ہیں، جب عدالتیں لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں اور کھڑی نہ ہوں تو پھر یہ طوائف الملک ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور امپلیمنٹ کروائیں، مطلب جو کہتا ہے ہیونز میں فال، یہ ایک مقولہ ہے کہ چاہے آسمان گر جائے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، عمل درآمد بھی کرانا ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے جسٹس چیف جسٹس طیاب اندال صاحب کی طرح کہ جی میں نے یہ فیصلہ 90 دن کا کر دیا ہے، امپلیمنٹ کروانے کا فیصلہ جو ہے وہ اب تاریخ کرے گی، تاریخ نہیں کرتے ہوتی، خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کا میں لسٹ بنا رہا تھا مقدمات کی جو امپورٹنٹ ہیں۔ آف کورس 180 یہ ڈبل سینچری ہونے کو ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف جو کیسز ہوئے میں ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ ترین تو جو ہیں توشہ خانہ کا کیس ہے جس میں ابھی بھی سب سے ہاٹ ہوا ہے، دوبارہ کبھی ہاٹ ہو جاتا ہے، کبھی کولڈ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو ہے سائفر کی گمشدگی کا کیس ہے جو کہ ریسنٹلی ابھی ایڈ ہوا ہے، اور اس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ سارے لوگ اس کے اندر اکیوزڈ ہیں۔
پھر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. آرمی ترمیمی ایکٹ. تھینک یو, یہ بہت اچھا کرتی ہیں آپ, یہ اکثر منہ میں ہے. آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ بھی ترمیمی ایکٹ. جی, یہ کافی ساری ترمیمی ایکٹ ہیں جو کہ ہم منہ میں جوش جذبات میں کہہ دیتے ہیں پورا ایکٹ. شکریہ. اس کے بعد اس کا تنازع کہ جی جناب اس میں کیا صدر نے جو لکھ دیا ہے کہ جی میری حکومت علی ہوئی ہے, نہیں ہوئی, صدر کا اختیار تھا نہیں تھا, سو ایک کنفیوژن کھڑا ہو گیا. اس کے بعد بھی ایک پھر مردم شماری کی منظوری اور انتخابات میں تاخیر کے خلاف جو تحریک انصاف کی درخواستیں ہیں جی کہ جی یہ سی سی آئی میں ہو گیا ہے, تو آیا کیا وہ مقدم ہے 90 دن کے الیکشن کے اوپر, اور اس کی وجہ سے الیکشن جو ہیں وہ 90 دن میں ہوں گے یا 180 دن میں ہوں گے, اب یہی نہیں پتہ چل رہا, اس لیے الیکشن کا ہونا ہی ایک تنازع بن گیا ہے. پھر آف کورس جو ہے 9 مئی کے واقعات کا جو کیسز ہیں اس میں جو ہے پی ٹی اے چیئرمین کی گرفتاری کا کیس بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی اجازت مل گئی ہے اس کی. جی وہی نا. تو اس کے بعد پنجاب کے الیکشن کی عمل درآمد کا کیس کے پی اور پنجاب کے جو ہم نے ذکر کیا. پھر عمران خان بشرا بی بی کے خلاف القادر اسکینڈل کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. نیب کا کیس جو چل رہا ہے بہت بڑا کہ سال سے وہ چل رہا ہے. اب اس میں سے منصور علی شاہ صاحب نکل گئے ہیں, پتہ نہیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور پھر جو ہے اب لیٹسٹ جو آیا ہے کہ صدر کا الیکشن کمشنر کو جو کیس آ گیا اس سے ایک نیا آئینی بحران ختم ہو گیا ہے کہ آیا اب یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے یا صدر کا ہے, اب یہ کہاں عدالت میں جاتا ہے. عدالت کی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ججز یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو بھی 184(3) میں کے تحت از خود نوٹس ہے وہ جب تک اس کا پروسیجر بل کا نہیں فیصلہ ہوتا تو یہ اختلاف کر رہے ہیں, اصولوں کے نام پہ اختلاف کر رہے ہیں ججز رات. مگر یہ تاریخ اگین یہ جج ضرور کرے گی کہ ان اصولوں پہ اختلاف جس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اچھے اصول ہیں, کیا غیر اصولی کام ہو رہے ہیں, کیا غیر آئینی کام ہو رہے ہیں, اس تناظر میں دیکھا جائے جو کہ آج ہو رہا ہے. آئینی ادارے کیسے غیر آئینی کام کر رہے ہیں, غیر آئینی اس کی وجہ سے اس کی کانسیکوینس یہ ہے. سو یہ عدالت کا وہ ضرور لکھا ہوتا ہے پٹی کہ آنکھوں اندھی ہوتے ہیں, انصاف اندھا ہوتا ہے, مگر اتنا ضرور اندھا نہیں ہوتا کہ وہ تناظر نہ دیکھے کہ ان فیصلوں کے اصولی فیصلوں کی وجہ سے کیا بے اصولی کے فیصلے ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ملک میں افراتفری ہے. اس لیے یہ تمام کے تمام وہ جج جو کہ بڑے ہی اچھے جج ہیں, کسی جج کو بھی ہم برا تو کہہ ہی نہیں سکتے, اچھے جج ہیں اور بڑے نامور جج ہیں, اور ان میں سے 3-4 نے چیف جسٹس بننا ہے, مگر ان کے ان اصولی فیصلوں کی وجہ سے جن کے وہ اصول ہیں کہ جس پہ ہم ایک بہت بڑا طبقہ ان سے ایگری کرتا ہے کہ واقعی بینچ بنانے کے جو اختیارات ہیں چیف جسٹس کے اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے. اس کے بعد چیف جسٹس کا جو اختیار ہے اس کو بھی ریشنلائز کرنا چاہیے, اس کو نوٹس لینے کا طریقہ کار جو ہے اس کو بھی ریشنلائز کرنا چاہیے. اس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر فی الحال جب تک یہ فیصلے نہیں آتے اور یہ چیف جسٹس ہیں تو یہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان کا اختیار ہے, تو اس کے بدلے میں جو 90 دن کا فیصلہ نہیں ہو رہا الیکشن کا اور غیر آئینی نہیں ہو رہے, تو یہ سارا جو کیوس ہے وہ لارجلی یہ سپریم کورٹ کی اپنی تقسیم کی وجہ سے. کافی فیکٹرز ہیں اس میں, آپ کہہ سکتی ہیں باقی جو ہے مقننہ کے بھی اور جو ہے انتظامیہ کے بھی اور سیاسی پارٹیوں کے بھی اور جو ہے میڈیا کے بھی, سبھی کے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں. یہ آپ جہاں پر لے کر آ رہے ہیں مجھے عامر صاحب, یہ ہماری ریاست کے اہم ستون ہیں, ہمارے سسٹم کے, ہمارے ملک کے لوگوں کو ان کی سمجھ بوجھ ہونا بڑا ضروری ہے. جس طرف آپ لے کے چل رہے ہیں, مقننہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا, آپ نے جوڈیشری کی طرف اشارہ کیا, میں چاہ رہی ہوں کہ 1 by 1 لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جب سسٹم چلتا ہے یا ریاست کا معاملہ چلتا ہے وہ کس طرح سے ایک ستون سے دوسرے ستون کی طرف جاتا ہے اور کس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے جس پہ آخر پہ ایک نظر ٹکی رہتی ہے ہماری. یہ بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے سوال کر لیا کہ ہم ڈے ٹو ڈے اس میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ جی آج یہ خط لکھا گیا, آج اس مقدمے میں یہ ہو گیا, کہ ہم لارجر پکچر ہی بھول جاتے ہیں کہ لارجر پکچر کیا ہے, بڑے کینوس پہ کیسے دیکھنا ہے اس کو, کہ یہ دور سے بیٹھا ہوا جو پاکستان سے باہر جو لوگ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, یہاں کے اداروں کو دیکھ رہے ہیں, یہاں کی جمہوریت کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ہم تو ایک رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, اور خود المیہ یہ ہے کہ اتنی پولرائزڈ سوسائٹی ہو چکی ہوئی ہے, ہر ایک نے اپنی دوربین لگائی ہوئی ہے, اپنی دوربین سے دیکھ رہا ہے, اور
پی ٹی اے کی دوربین ہے, پی ڈی ایم کی دوربین ہے, یہی جو تفریق ہے وہ عدالتوں میں بھی آ گئی, میڈیا میں بھی آ گئی ہے کلیئرلی. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کبھی وکلا یہ کہہ دیتے ہیں کہ بینچ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے, اس طرح ہی اینکر دیکھ کے بھی بتا دیتے ہیں آپ کہ یار ان کا کیا اوپینین ہوگا. کچھ ان کی دوربین میں کیا نظر آ رہا ہے. میں یہ ضرور کہتا ہوں, میں ناقص سی کوشش ضرور کرتے ہیں ہم کہ تھوڑا سا ایک انڈیپینڈنٹ سا ویو دیا جائے. کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی ویکیوم میں نہیں ہوتا, انڈیپینڈنٹ کے اندر آف کورس آپ کے میرے اوپینین آتے ہیں, وہ پوزیشن لی جاتی ہے, مگر ایک ایفرٹ کیا جاتا ہے کہ دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی ذرا سمجھ لیا جائے. یہ اس کا فیصلہ آپ اور میں نہیں کر سکتے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑے انڈیپینڈنٹ کی کوشش کرتے ہیں, مگر الٹیمیٹلی ناظرین فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے کہ ہمارا یہ جو کلیم ہے کس حد تک یہ کوشش جو ہے کاوش کامیاب ہوتی ہے. پارلیمنٹ سے شروع کرتے ہیں, سب سے پہلے پارلیمنٹ سے, اس لیے باری باری یہ ایک لارجر پکچر پارلیمنٹ کا جو میں نہیں کہہ رہا, یہ جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم ہیں, یہ حال ہی میں ان کے جو بیانات آئے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے, ہم بھی یہ کہتے رہتے تھے اور بھی بہت لوگ کہہ رہے ہیں, مگر کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور کوئی 30 سال سے وہ الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں کانسٹنٹلی, کیبنٹ وزیر کو 10-20, انہوں نے کہا جی یہ ہماری تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ تھی. اور اس کے بعد جو یہ پچھلے دنوں میں جو بلز آئے ہیں جس طریقے سے آخری دنوں میں ہوئی ہے, اس پہ بھی ایک تبرہ پڑھ کے گئے ہیں, تو بالکل ان سے یہ ایگری کیا جاتا ہے کہ اس سے ورس پارلیمنٹ نہیں دیکھی. آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے جو ریزگنیشنز دے دی اسمبلی سے, یہ وہاں سے گڑبڑ ہونی شروع ہوئی. ورنہ یہ دھاندلی کی تسلسل جو کنٹروورسی ہے وہ تو پچھلے 15-20 سال سے چل رہی تھی, پر وہاں سے اس لیے ہوئی کہ آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر ایک اپوزیشن غائب ہو گئی. اور یہ ضروری نہیں ہے, ان پہ یہ بڑی جائز تنقید ہے کہ آپ ضروری تو نہیں کہ آپ گورنمنٹ میں آئیں تو آپ پارلیمنٹ بیٹھیں. یہ جو ہے عمران خان صاحب پہ 2002 کے اندر یہ تھے, یہ مشکل سے کبھی گئے, 2-4 دفعہ سے زیادہ نہیں گئے. یہ 2013 کی اسمبلی میں بھی کہتے رہے کہ جناب یہ, حالانکہ جی یہ میں نہیں مانتا یہ اسمبلی کو, تو یہ اس میں بھی نہ ہونے کے برابر گئے. تو اس میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سسٹم سمجھ آتی ہے. یہ ان سے جو کافی ساری کچھ تو غلطیاں کروائی گئیں, جو کچھ غلطیاں ہوئیں, ان کو سسٹم کا نہیں پتا. جس کو کمیٹیاں کس طرح کام کرتی ہیں کچھ نہیں پتا تھا. ڈاکٹر کو اگر نہیں پتا ہوگا, اس نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوگی, MBBS نہیں کیا ہوگا, تو وہ کیسے سرجری کرے گا. اور جا کے آپ بالکل پاکستان کی سب سے اوپرلی ایگزیکٹو پوزیشن پہ پرائم منسٹر ہوں, آپ تب اپنا ڈائگنوزز کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ چیزیں پڑھی لکھی ہوں. کمیٹیاں کس طرح پارلیمنٹ کی کام کرتی ہیں, اس کے اندر سسٹم کیسے چلتا ہے, مختلف اداروں میں کیا ہوتا ہے, کوسچن آور بہت ایک نالج کی چیز ہوتی ہے, پورے پاکستان کی مسائل اس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا برطانیہ کی پارلیمنٹ کو ہم فالو تو کرتے ہیں, ہمارا یہ اسی کی اس پہ بیسڈ ہی ہے ہماری فاؤنڈیشن جو ہے جتنے بھی جمہوریت کی ہے. وہاں پرائم منسٹر جو ہے وہ کوسچن آور جو ہے خود فیس کرتا ہے, یعنی اتنا بڑا صبح تھدا ہوتا ہے اور اس کو خود جواب دینا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ایشو پہ اس کو پوری تیاری کر کے آنی پڑتی ہے. اگر ایک دن بھی ایک سوال کے اوپر وہ لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, پورا ملک دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک سوال کے اوپر ایک وہ بونگی مار دیں تو وہ ایک مذاق بن جاتا ہے. قطع کلامی کی معافی, مجھے یاد ہے 2018 میں الیکٹ ہو کے آنے کے بعد خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہر بدھ کا دن طے تھا کہ وہ آئیں گے اور جو سوالات اور وہ تو دور کی بات ہے. پھر یہ ویسے اس سے پہلے بھی جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ میں یہ کوسچن آنسر خود کیا کروں گا, کم از کم پھر بھی کہا کہ ہفتے میں ایک دن کروں گا. 2-3 ہفتے آئے بھی, مگر اس کے بعد وہ پھر آنا بند ہو گئے. اور اس میں کافی دفعہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بیوروکریٹس بھی جو ہوتے ہیں نا آپ کے ارد گرد, اور جو آپ کے ارد گرد جو سیاسی مشیر بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر یہ کیا ہے, اتنی جو ہے آپ محنت کریں گے غلطی ہو سکتی ہے, امکان یہ چھوڑ دیں ہمارے پہ. کیونکہ ان کو تیاری کروانی پڑتی ہے پرائم منسٹر کو, ان کو محنت کرنی پڑتی ہے, اور ان کا اثر و رسوخ نہیں رہتا اگر پرائم منسٹر سارا کچھ یہ اپنے ذمہ لے لے. اور اس کو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی اپنی منسٹری کی کر سکتا ہے. جب وہ جواب دے رہا ہے, جب اس کے بعد جواب نہیں ہے, منسٹری نے نہیں دیا, تو ظاہر ہے وہ سرزنش کرے گا. سو ڈائریکٹلی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی
کس کس منسٹری میں کس کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اس کا بہترین طریقہ تیاری کا کوسچن آور ہے. کوسچن آور آپ لیں تو وہ انہوں نے نہیں کیا. تو جڑ جو تھی خرابی کی وہاں سے شروع ہوئی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ راجہ ریاض جعلی کا پوزیشن آ گئی. سو اس کے بعد جب وہ سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی جب پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں بھی نہ ہو تو پھر وہ اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے. تو اس لیے پھر وہ جو بعد میں سلسلہ یہاں رہا اور جس طرح کی باتیں نہیں جو کہ آج تک نہیں ہم نے مجھے اتفاق ہوا ہے. میں کیونکہ 1985 سے یہ اسمبلیاں وغیرہ کور کرتا آ رہا ہوں. پروونشل اسمبلی بھی کی ہوئی ہے، پنجاب کی، بلوچستان کی مختلف اوقات پہ وہاں بھی جاتے رہے ہیں، اور مجھے نیشنل اسمبلی اور سینٹ بھی کور کرنے کا ہم چند اشخاص کو جو کہ پریس گیلری لکھتے تھے، روز کی کئی دہائیوں تک ہم ڈائری لکھتے تھے. ایوری سنگل ڈے ایک کالم جب آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو سارا بیٹھنا ہوتا ہے سیشن، تو وہ ایک بڑی ٹریننگ ہو جاتی ہے. سو میں نے بھی اپنے تجربے میں اس طرح کی بری نہیں دیکھی، اور میں نے بہت اچھی اچھی اسمبلیاں دیکھی ہیں. فار ایگزامپل جو ہے ولی خان صاحب، نوزاد نصراللہ، جب یہ لوگ ہوتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا تو آدمی کہتا تھا کہ بس سنتا جا، اور جو ہے نا دل نہیں بھرتا تھا، اتنی لائیولی ہوتی تھی ڈسکشن. اور اس کے بعد ایون 93 تک جو ہے 93 کے اندر یہ ایک نئی لاٹ آئی تھی، ویوز میں آتی ہے پاکستان کی پولیٹیشن کی، کہ یہ سارے پرانے ریٹائر ہو گئے تو ان کی اولادیں آ گئی تھیں. فار ایگزامپل خواجہ صافدر کی جگہ خواجہ آصف آ گئے، ولی خان کی جگہ ان کے بیٹے اسفند یار ولی آ گئے، اس طرح محمود خان اچکزئی، سمد خان اچکزئی کے بیٹے کے طور. سو یہ ایک ینگ بلڈ آیا تھا، اس کی وجہ سے ایک دم اس کی یہ ڈبیٹ بہت اچھی. رضا ربانی آ گئے، کافی لوگ یہ 93 کے اندر تقریباً جو ہے نا وہاں پہ آئے. زوال کی کوئی تصویر دیکھنی ہو نا عامر صاحب تو عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹس کو انسان نکالے تو پتہ چلے گا کہ جس آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے اس کا زوال کہاں پر آ کر کھڑا ہوا ہے، وہ عباسی صاحب کے بالکل ایگزیکٹ ورڈز میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ ان پہ جو عباسی صاحب کی میں بڑی کئی چیزوں میں کئی دفعہ تنقید کرتا رہا ہوں، مگر انہوں نے بائی پارٹیزن ہو کے یہ، کیونکہ ہماری پارٹیوں کے اندر اندرونی جمہوریت نہیں ہے، تو ان کی بڑی ہی دلیرانہ باتیں پچھلے چند عرصے سے یہ کر رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نون لیگ کے اندر بڑی تنقید اس پہ ہو رہی ہے، مگر بڑی اس کے لیے گٹس چاہیے اور بڑی انٹیگریٹی چاہیے اس طرح کی بات کرنے کی. سو اس کی مگر تفصیل جو ہے میں ابھی ہم اس پہ آتے ہیں کہ یہ بلز کون کون سے ہیں اور کیا کیا کتنا کیا یونیورسٹیاں تھیں، اس پہ ساری تفصیلات ہیں. میں ذرا بیک ٹو دی پارلیمنٹ چلا جاتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا اس کی وجہ سے کہ یہ جو قانون لاسٹ خاص طور پہ پہلے ہی یہ 16 مہینے کے اندر ہی بدترین وہ رہا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو آخری چند ہفتوں میں یہ ہوا، یہ دیکھ لیں یہ ایک مذاق ایسے نہیں ہوا تھا. ایک وہاں پہ ہم نے وہ زمانے دیکھے ہوئے ہیں کہ ایک شک کے اوپر کہ ایک طریقہ کار کے اوپر جو نا ایک کوئی ایم این اے ظفر علی شاہ صاحب فار ایگزامپل ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو ہم جو ہے نا کیفیٹیریا کو بھاگ جاتے تھے. وہ چھوٹا سا کہتے تھے آپ کا نا یہ پروسیجر غلط ہے کہ جس طریقے سے آپ نے یہ بل پیش کیا ہے، اور وہ 2-3 گھنٹے تو منیمم لے جاتے تھے. ہم چائے کافی پی کے پورے پارلیمنٹ کا چکر لگا کے آ جاتے تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے اور سنی جاتی تھی ان چیزوں پہ. ابھی یہ ایک بلڈوزر لگایا ہوا تھا، بل آفٹر بل، بل آفٹر بل، اور جس طریقے سے یہ پاس کیے گئے ہیں 15 لوگ ہیں منیمم، آپ کو جو ہے نا کورم چاہیے ہوتا ہے تو کم از کم جو ہے نا آپ کو 1/4 آف دا پارلیمنٹ جو ہے نا وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں ہونی چاہیے. ساری تو دھجیاں اڑائی ہیں، ساری دھجیاں جو ہے اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، اداروں کی لڑائی چل رہی ہے، جو گند چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں اور یہ خود بھگتیں گے اس کو. یہ تو پارلیمنٹ کی آ گئی. ابھی انتظامیہ کے اوپر ذرا آتے ہیں. انتظامیہ انتظامیہ کا جو ہے اس کی ایک انحطاط جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ابھی سے نہیں، یہ ضیاء الحق کے زمانے سے زیادہ انحطاط شروع ہوئی تھی، جب یہ تمام بیوروکریٹس کو چن کے پولیٹیسائز کیا گیا اور پارلیمان کو یہ ان کو سب کو پلاٹ دینے شروع کیے، اور ٹوٹلی ان لوگوں کو جو ذرا بھی انڈیپینڈنٹ تھے یا جن کے متعلق خیال تھا کہ یہ ضیاء الحق کے فلسفے سے اگری نہیں کرتے، ان کو کارنر کر دیا گیا. پھر وہ ایک سفارش کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد سے انحطاط شروع ہو گیا کہ جس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی حال ہی میں جو نیب کے کافی سارے ملزمان ہیں وہ ابھی بھی ملزم ہیں، ان کو بھی یہ تمغہ اور ہلال امتیاز دیے گئے. جو ہے امتیاز کی بات ہی ہے نا، یہ امتیاز یہ ہے کہ یہ جب ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے وہ بھی کہ ابھی یہ کراؤن فلم کے اندر وہ ملکہ جو ہے مارگریٹ تھیچر کو
ایک ان کا بہت ہی چونکہ ان کو برے 13 سال وہ حکومت میں 11 سال رہتی ہیں تو بڑے برے طریقے سے نکالا جاتا تھا. وہ بڑی افسردہ ہوتی ہیں کہ میرا جو آخری جو تھا نا ایگزٹ وہ کوئی اتنا گریسفل نہیں ہوا. تو ملکہ برطانیہ کے پاس جو وفات ہو گئی ہیں وہ آتی ہیں تو بڑی افسردہ ہوتی ہیں. تو ملکہ ان سے کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ تمغہ دیتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ ہم نے 400 سال میں صرف 25 لوگوں کو دیا ہے. تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ اس کے اندر نیوٹن کو یہ ملا تھا یا اس طرح کے نام تھے, چرچل کو ملا تھا اس طرح کے نام تھے. تو یہ آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ یہ باعث فخر ہے کہ 400 سال میں. ہمارے ہاں جو ہے انڈیا میں دیکھ رہا تھا تمغے دینے کی جو ایوریج ہے وہ تقریباً سال کے اندر جو ہے وہ 100 کے قریب ہے. اور نہیں سوری بنگلہ دیش میں 100 کے قریب ہے, انڈیا میں 30 ہے. اسی لیے ان کے جو پدم بھوشن اور یہ جو سنتی ہیں آپ جو ہے ایوارڈ یہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ فلانے کے پاس یہ ایوارڈ ہے. یہاں ہمارے یہاں بھی 100-150 کی ایوریج تھی. تو اس دفعہ آپ کو پتہ کتنے دیے گئے ہیں, گیس کریں. 650 ایوارڈ دیے گئے ہیں. اور یہ مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ کئی بہت ہی معتبر اور مدبر نام ہیں. اس طرح افتخار عارف صاحب ہیں, ان کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. تو ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کی اسی لائن کے اندر ملزمان بھی ہیں جو جیل کاٹ کے آئے ہوئے ہیں, وہ کنٹروورشل لوگ ہیں اور اس طرح کے ہیں کہ وہ اس لائن میں کھڑے ہوئے ان کو ہمیں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. سو یہ اوور آل انتظامیہ کا انتظامیہ کے تو ایک تو کیبنٹ کے اندر بالکل وہ ربر سٹیمپ کیبنٹ تھی, بالکل کوئی وہ بحث نہیں ہوتی تھی, بس لگاتے جاؤ. پیچھے سے آرڈر آیا شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد پھر نیچے انتظامیہ کا حصہ, کیونکہ ظاہر ہے بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے. بیوروکریسی کا یہ حال ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے اعظم خان صاحب اس کے اندر جو سب سے کنٹروورشل تھے وہ تو اپروول بھی بن گئے. میں یہ کہتا جاؤں کہ کم از کم جو ہے نون لیگ کے جو تھے پرنسپل سیکرٹری جو تھے فواد حسن فواد, ان کو بھی ویسے ایوارڈ مل گیا ہے. اور جیل بھی کاٹ کے آئے تو ان کو پھر سعید مہدی 2.5 سال جیل کاٹ کے آئے کہ ان کو کہا جا رہا تھا وہ, مگر کوئی اپروور نہیں بنے. ان کو یہ کریڈٹ دینا, یہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا تو یہ اپروور بن گئے ہیں. اور ساری بیماریوں کی جڑ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی تھی. جونیئر افسران جب PSPM لگائے دیے جاتے ہیں تمام, جو ہے یہ نرگس سیٹی جونیئر 21ویں گریڈ میں لگائی گئی, فواد حسن بعد 21ویں گریڈ میں گیا, یہ تو پھر پورا سٹرکچر خراب ہوتا ہے. چلیے اب سارا ڈھانچہ تباہ و برباد ہو گیا, صرف ایک نظر ہے آخری جو اس وقت جوڈیشری کے اوپر ہے. جوڈیشری پہ میں سب سے پہلے بتا چکا ہوں, وہ رپیٹ میں نہیں کروں گا کہ یہ جوڈیشری کا جو منقسم ہے اور جو حال ہے اس کی وجہ سے میں نے کہا اصل سب سے امپورٹنٹ وہی ہے, وہ میں اس کا بتا سکتا ہوں. میں آ جاتا ہوں ریاست کے, ویسے تو کہنے کو 3 ہیں, نہیں بریک سے پہلے میری لاسٹ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ آپ نے پوچھا تھا ستونوں کا پاکستان میں کس کا کیا قصور ہے. ہمارے ہاں ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تکون ہے پارلیمنٹ, جوڈیشری اور ایگزیکٹو. یہ ان تمام کے رولز ڈیفائنڈ ہیں, ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور ہے مگر ان کا آپس میں جو ہے علیحدہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ٹرائنگل جو ہے تو ابھی پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کا اختیار ہے. اختیاروں کے اوپر لڑائیاں ہیں, مگر یہ تو 3 ستون ہے نا. چوتھا ستون کہا جاتا ہے کہ جی 4th پلر, یہ آئین میں اس کا ذکر نہیں ہے مگر وہ میڈیا کو کہا جاتا ہے. سو میڈیا کے اندر ایک اور ٹرم چلتی ہے, 5واں ستون بھی ایک ہوتا ہے, اسے 5th کالمسٹ کہتے ہیں. 5th کالمسٹ یہ اسپینش وار کے اندر ٹرم ہوئی تھی, جن دشمنوں کی دشمن جو ہیں آپ کی صفوں میں سے گھس کے آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو یہ میڈیا کا حال چوتھے ستون کا بھی یہی ہو گیا ہے, ٹوٹلی پولرائزڈ ہو گئی ہے اور بالکل وہاں پہ یہ کر دی گئی ہے کہ وہاں پہ جس قسم کی ڈیبیٹ کی حال ہو گئی ہے. اور بیچ میں ان تمام ستونوں میں 5th کالمسٹ گھسے ہوئے ہیں, بڑے خطرناک ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے صفوں میں گھس کے آپ کو تتر بتر کرتے. چلیے ایک بریک لے لیتے ہیں, ابھی ہم بریک سے واپس آئیں گے تو قانون سازی کی اس فیکٹری کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ دھڑا دھڑ قانون پاس ہوئے مگر ضمیر فروشی کی کتنی قیمت وصول کی گئی ہے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, مجھے لگ رہا تھا کہ آپ میرے ٹیزر پہ تھوڑے سے افسردہ ہوئے ہیں, ضمیر فروشی. معذرت لفظ سخت ہے مگر ہوا یہی کچھ ہے.
بلوں کے معاملے پہ؟ یہ جو ہے سب سے آسان ہے کہ واقعی یہ گند پڑ گیا نا، گند آل اکراس ہے، چاروں طرف ہے، اس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ایک کیونکہ بل کے اوپر اور جو کہ 2 ترمیمی بل تھے، آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ، اس کے اوپر کیونکہ اس کے مضمرات اور کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں تو ساری بحث اس پہ چلی گئی ہے کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس کو پاس نہیں تھا کیا، یہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ مگر باقی جو انہوں نے بل واپس کیے وہ بھی بہت اہم تھے، وہ اگنور ہو گیا، اور خاص طور پہ اس کے اندر جو HEC کا جو تعلیم کا ستیہ ناش کر کے جا رہے ہیں، تعلیم کا ستیہ ناش کرنے کا مطلب ہے کہ آپ ملک کا نظام تباہ کر کے جا رہے ہیں، بیڑا غرق۔ اور یہ جو آپ نے شاہد کا کہان عباسی کا دکھایا، یہ اسی کے متعلق ہے، اس پہ آتے ہیں۔ مگر میں ذرا کوئکلی آپ کو بتاؤں کہ اس پہ روشنی نہیں پڑی، مگر یہ بھی سراہنے والی بات ہے کہ یہ انہوں نے بلز واپس کر دیے ہیں جو کہ اگلی گورنمنٹ آپ کے ڈیسائیڈ کرتی، یہ جاتے ہوئے جلدی میں کرنے چاہ رہے تھے۔ ٹوٹل 13 بلز جو انہوں نے جو واپس کیے ہیں صدر صاحب نے، اس میں ایک کوڈ آف کرمنل پروسیجر ترمیمی بل تھا، اس کے اندر یہ کرنے جا رہے تھے کہ یہ بلاسفیمی لاز کی بہت زیادہ سخت سزا دے رہے تھے، اور اس کے پیچھے جو ریشنل تھا ان کا کہ آگے ہی سزائے موت ہے، اس سے زیادہ کڑی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ پرابلم ہے وہاں پہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکا ہے کہ اس کو ریفارم، اس کا مس یوز کو روکنا ہے، کہ یہاں پہ سینکڑوں 1400 کے قریب لوگ ہیں جن کو جو شکار ہو چکے ہوئے ہیں جعلی الزامات کا، کہ ان پہ الزام لگا کے لوگ ان کو لنچ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، یا وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ سو اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، کہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مس یوز نہ ہو، جو غلط الزام لگائے اس کو بھی اسی سزا میں دینی چاہیے۔ تو یہ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ پھر جو ہے اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ بل تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کا ترمیمی بل تھا۔ اس کے اندر کیا کیا جا رہا تھا، سیٹوں کو اپنی سیاستدانوں نے اپنے دوست رشتہ داروں کو ایک ون ٹائم ریلیکسیشن دے رہے تھے کہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی جو پروہیبیشن اور ریسٹرکشن جو اس کے اوپر قدغنیں ہیں نا، ایک دفعہ ساری قدغنیں ختم کر دیں تاکہ وہ سارا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا مال ادھر باہر کر لیں، اور اس کے بعد جس طرح یہ پاس ایک دفعہ نہیں کر دیتے کہ ون ٹائم آپ کو اجازت دیتی ہے بلیک منی کو وائٹ کر لیں، ایمنسٹی اسکیم آ جاتی، یہ بھی ایمنسٹی اسکیم تھی، اور یہ بہت ہی اس کے اندر جو ایک جعلی کام کرنے جا رہے تھے، اس کو بہت اچھا کیا کہ روک دیا۔ اس کے بعد پھر ایک صحافی اور میڈیا پروفیشنل تحفظ بل تھا۔ اس کا اندر خرابی یہ تھی کہ یہ انفارمیشن منسٹری HR سے لے کے ہیومن رائٹس منسٹری سے انفارمیشن کو دے رہے تھے۔ انفارمیشن میں یہ نقصان ہونا تھا کہ وہاں بھی جو ان کے فیوریٹ جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو تحفظ ملتا ہے، جو ان کے نہیں ہوتے ان کو وہ جو ہے نا ان کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کی منسٹری میں خاص طور پہ شری مزاری کے دور میں بہت زیادہ اس سے تحفظ صحافیوں کو ملا ہوا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ مناسب ہے۔ پوری باقی ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ٹکرز کے اندر چل رہی ہوگی، کہ نیشنل سکلز ترمیمی بل ہے، پھر جو ہے نیوز پیپر نیوز ایجنسیز اینڈ بکس رجسٹریشن بل تھا کہ اور سخت کیا جا رہا تھا اس کو۔ پھر پبلک سروس کمیشن ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں کی گئی تھی کہ اس کو یہ ترمیم جو لا رہے ہیں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، ایسے ہی پاس کر دیا۔ اس کے بعد وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل، ایک یونیورسٹی کے لیے آپ دیکھیں کہ پورا ایک بل لایا جا رہا، قانون بنایا جا رہا تھا۔ پھر وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل، اس کو بھی ترمیم کی جا رہی تھی بحث کے بغیر، پتہ نہیں تھا کس کو کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ پھر NFC انسٹیٹیوٹ ملتان کا ترمیمی بل تھا، اس پہ بھی بحث نہیں تھی کہ پتہ نہیں چل رہا، جس طرح انہوں نے کہا کہ دزوں کی دیہڑیاں لگی 15-15 20-20 کروڑ کی، تو یہ والی تھی 25 کروڑ پہ بات جی۔ اس کے بعد نیشنل کمیشن برائے انسانی ترقی جو ہے ترمیمی بل، اس پہ بھی کافی سوالات تھے۔ قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کس کو کیا بینیفٹ کیا جا رہا ہے، بحث نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہورائزن یونیورسٹی بل، ایک بل یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی اور بالکل اس کے لیے قانون جو ہے نا وہ بنایا جا رہا تھا، تو وہ بھی انہوں نے روکا۔ میں صرف کوئکلی آپ کو بتا دوں یہ کہ جو لسٹ جو یونیورسٹیز جو بنائی گئی ہیں یہاں پہ جو اس کی لسٹ یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، میں جی ہاں آپ دیکھیں جو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو جلدی میں یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں یا صحیح ان کا انتظام نہیں ہوتا، تو
تو یہ ابھی باولپور یونیورسٹی کا کیس ہم فالو کرتے پھر ایسے واقعات پھر ہوتا ہے کہ جب اس کی گنجائش سے 4 گنا زیادہ بچے انرول کر لیتے ہیں، کیپیسٹی کر دیں، تو پھر یہ واقعات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ پچھلے کئی سال سے کوشش ہے کہ جو بیوروکریٹ ہیں اور جو منسٹرز ہیں، ایجوکیشن کی منسٹری چاہتی ہے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں چاہتے، اور وہ ایجوکیشن منسٹری چاہتی تھی یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے تاکہ ہم اس کے اندر وہاں پہ اپنی مرضی کی سفارشی لگائیں اور اسکالرشپس اپنی مرضی کے لگائیں. اور سارا یہ بھی گورنمنٹ چاہ رہی تھی، رانا تنویر صاحب اس کے پیچھے تلے ہوئے تھے کہ آخری دنوں میں. اور اس کے جو باقی HEC کے میں مسائل پہ بھی آتا ہوں، مگر سمپلی بتا دوں کہ یونیورسٹیز جو انہوں نے 20 یونیورسٹیوں کا یہ لانچ کرنے جا رہے تھے، یہ جو یہ رکوا دی ہیں، شکر ہے. اس کے اندر جو ہے اسلام آباد کے اندر تقریباً 8 یونیورسٹی ہیں، یہ میں نام ٹائم نہیں ہے، لمبی ہے کہ جی کنگز یونیورسٹی، فیڈرل ضیاءالدین یونیورسٹی، فیڈرل جو ہے اردو یونیورسٹی جو ہے امینڈمنٹ، یہ لمبی ایک جو ہے نا ترمیمی بل کر کے جو ہے نا یہ بنا رہے. 8 یونیورسٹیز جو ہیں یا پہلی یونیورسٹیز کے اس میں رد و بدل تبدیلیاں ترمیمیں جو کی جا رہی تھیں وہ اسلام آباد میں ہیں. لاہور کی 3 یونیورسٹیاں ہیں جس کے اندر ترمیمی بل لگا رہے تھے یا یونیورسٹیاں لے کے آ رہے تھے. کراچی میں 2 یونیورسٹیاں ہیں، کنگ انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن، پھر ببرک انسٹیٹیوٹ آف سائنس آرٹس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. اس کے بعد حیدرآباد میں مونارک انسٹیٹیوٹ ہے، پھر گجرات میں عسکری انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن ہے، پھر قصور میں آ گیا ہے، فیصل آباد میں ہے، گوادر میں ہے. یہ بنانے میں گوادر وغیرہ میں تو بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ HEC تو پوچھ لیں ان سے بغیر پوچھے ہوئے. تھرپارکر میں بھی ہے. اینی وے 20 یونیورسٹیاں. طریقہ کار یہ ہے کہ HEC جب یہ ہوتا ہے تو HEC کہتی ہے کہ اچھا آپ اس کی فیزیبلٹی آئیڈیا، اگر آپ نے پرپوزل آئے اس کی فیزیبلٹی بھیجیں کہ آپ وہاں پہ یہ چیزیں وہاں ہونی چاہیے، رپورٹ ہو کہ یہ کیسے فیزیبل ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہے. ایمز اینڈ کنڈیشنز وہ بتائیں کہ اتنے یہاں پہ ہونا کیوں چاہیے اور اس کے لیے کیا کیا فیسلٹی ریسورسز ہیں نہیں ہیں جن کو یہ یونیورسٹی الاؤ کی جا رہی ہے، تو کتنی ہیں. ورنہ ایک کمرے کے اندر آپ کو پتہ ہے میڈیکل کالج یونیورسٹیاں بنائی گئی تھیں جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان کو خطرہ پڑ گیا تھا. یہ دوبارہ اس طرح کی ہتھوڑا مار کے کیا جا رہا تھا. کوئی NOC HEC کی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، سیدھا بنا دیا ہے. اب یہ بعد میں یونیورسٹیاں بن جاتی ہیں. HEC کے لیے مصیبت ہے کہ گورنمنٹ نے اجازت دے دی، HEC سے بعد میں پوچھ رہے ہیں. اور HEC ایک واحد آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ یہاں پہ مادر پدر آزاد ہے پاکستان کا تعلیمی نظام. انہوں نے کچھ 1-2 کوتاہیاں چاہے ہوئی ہوں مگر انہوں نے بڑی بہتری کی ہے. ایک سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں کہ ایک چیک آ گیا ہے کہ یونیورسٹیاں اس طرح ریگولیٹ کی جائیں گی. ان کو جب آپ کر دیں گے تو ابھی جو کیا جا رہا تھا ان کی جو یہ پاور کی جا رہی تھی اس میں خرابیاں یہ تھیں کہ اس کے ذریعے جو کیا جا رہا تھا کہ ایک تو اس میں ہائر ایجوکیشن ترمیم کے ذریعے اس کو وزیر اعظم کا ماتحت کیا جا رہا تھا کہ جو وزیر اعظم کا مطلب ہے ایجوکیشن منسٹری کے ماتحت آگے، اس کے تحت محض آگے کہ ہماری یہی فلانی اسکالرشپ ہماری ممی چاہے پھوپھی کھلواڑ آ گیا نا. اور وہ ہو رہا تھا، یہ میں تفصیل بتاؤں گا. 75 اسکالرشپس فار ایگزامپل گورنمنٹ نے دیے تھے. وہ اسحاق ڈار صاحب نام بھیجتے تھے، میں یہ خبر دے دوں آپ کو کہ اس کو آپ کر دیں. وہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے اس کا انٹرویو کرنا ہے، اس کا وہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی بس میں نے کہہ دیا، آپ کو سمجھ نہیں آتا. اور یہ پورا ایک مذاق بن گیا. فون آتا تھا اس کو بھی اسکالرشپ دے دیں، اس کو بھی دے دیں، اس کو بھی دے دیں. آلریڈی پریشر تھا اور جتنی کی ریسسٹ کر سکتے تھے مزاحمت وہ HEC کر رہی تھی، مگر یہ پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. پھر اس کے ذریعے جو HEC کے چیئرمین ہیں ان کا وفاقی وزیر کا درجہ ختم کر رہے تھے ان کو، تاکہ وفاقی وزیر کے طور پہ وہ اوپر ہیں ایجوکیشن سیکٹری کے، تو وہ ماتحت کر رہے تھے. پھر ان کی ممبرز کی تقرری اور برطرفی کا اختیار بھی وزیر اعظم کے پاس آنا تھا. جو آپ کا کام نہیں کر رہا اس کو فارغ کر دیں، اپنی مرضی کے بندے وہاں پہ لگا دیں. چلیے ٹھیک ہے عامر صاحب، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ابھی ہم ایک بریک طرف چل رہے ہیں. پاکستان کے پورے سسٹم کے اندر بری طریقے سے بدترین طریقے سے کھلواڑ ہو رہا ہے. ایسا ہی کھلواڑ اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر کے اندر ماحولیت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی بھی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر صاحب دھڑا دھڑ ہو رہا ہے, کھلے عام ہو رہا ہے, اور کیا میں اس کے اوپر کہوں, کھلے عام ہو رہا ہے. میں پہلے آپ کو ایک اچھی خبر دے دیتا ہوں, مگر کہنا نہیں چاہیے سرکاری ملازموں کے متعلق, پر میرا خیال ہے نور الامین صاحب کے دور میں جس طریقے سے یہ اسلام آباد کے ماحول کو زون 3 کو تباہ کرنے کی جو کوشش, وہ ملٹیپل روز رات کو سوچتے تھے, صبح ایک آدھی پل جڑی چھوڑ دیتے تھے کہ انہوں نے گرین ایریا کے متعلق کبھی الیگزینڈر روڈ بنا دیتے تھے, کبھی پیر صحابہ کی سڑک چوڑی کرنے کا پرپوزل چھوڑ دیتے تھے. تو ان کی چھٹی ہو چکی ہے, وہ جا چکے ہیں. تو یہ میں اس کو اچھی خبر سمجھتا ہوں. وہ تشویش مجھے یہ ہے نور الامین صاحب تو چلے گئے ہیں, تشویش یہ ہے کہ ان کی جگہ پہ کیپٹن انوار الحق صاحب آئے ہیں. یہاں بھی ٹوشے, اچھا اچھی بات ہے. تو مگر ایک تو صرف 2 انوار الحق ہیں, تیسرا یہ تیسرے کیپٹن ہیں, یہ تیسرے کیپٹن آ رہے ہیں. اور الحمدللہ پہلے 2 کیپٹن کو اتنی اچھی نظیریں نہیں چھوڑ کے گئے. جو کیپٹن عثمان صاحب تھے وہ جس طرح کی آکشنز کر کے گئے تھے کہ F6 کا ریٹ اور جو ہے نا G11 کا G9 کا ریٹ جو ہے نا وہ برابر کر کے گئے ہوئے ہیں. وہ بہرحال ایک سیپریٹ ایشو ہے, اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں, چھوڑا نہیں ہے اس کو ہم نے. تو وہ اور ان پہ بھی یہ تھا کہ یہ زون 3 کے وہ بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے, یہ نور الامین صاحب بھی پیچھے تھے. اب ہماری ساری دعائی کر سکتے ہیں, درخواست کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے جو ہے یہ کیپٹن انوار الحق صاحب, آپ سے بڑی امیدیں ہیں, یہ زون 3 کی جان چھوڑ دیں, بلکہ اس کے کچھ مسائل ہیں اگر حل کر سکیں جو کہ 20-30 سال میں نہیں ہوئے تو ہم بڑی پازیٹیو نیت سے کر رہے ہیں. مگر میں فوراً جو امیجیٹلی کہنا چاہتا ہوں, اسلام آباد کا ایک بہت بڑا, ہم سی ڈی اے اسلام آباد کا یہ نہیں کہ ہم اسلام آباد سے ہی پروگرام کرتے ہیں تو کرتے ہیں. لاہور کا جو ستیہ ناس ہونا تھا وہ ہو چکا. وہاں پہ لاہور میں اسموگ میں وہاں پہ جو بھی شہری ہیں, بچے بوڑھے, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. سیزن جب شروع ہوتا ہے اسموگ کا اور لوگ پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کی صحت کو اڑا کے رکھ دیا ہے, وہ تو ہو گیا ستیہ ناس وہاں پہ. ابھی بھی وہ سلسلہ جاری ہے. کراچی میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں بھی جس طریقے سے وہ گاؤں آفٹر ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں وہ دادو کی زمین کے بدلیے جو بیریا ٹاؤن کو دیا گیا, اور وہ جو نیچرل اس کے کانٹورز تھے, جو پرانے صدیوں پرانے گاؤں تھے, ان کو تباہ کر کے ندیوں نالوں کے اوپر, ملیر ندی کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے وہ ہر سال سیلاب اب آ جاتا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہ تجاوزات کر دی. وہ بھی کراچی کا بھی ستیہ ناس ہو چکا, کیونکہ وہاں بھی ندی نالے سب جگہ انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو اسلام آباد ابھی کافی خرابیاں ہو گئی, مگر پھر بھی تھوڑا سا بچہ بہار, یہ کیپٹل ہے. یہ ویسے بھی ہم بڑا فخر سے کہتے ہیں اسلام آباد دی بیوٹیفل اور ماڈل سٹی ہے, پلانڈ ہے. سو اس کے جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں زون 3 کے, اس کا ہم کرتے ہیں. ایک جو ہم باقی مسائل تو کرتے ہیں, ایک اس کا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ کرشنگ, یہ جو بجری بنانے کے لیے جو پہاڑ کاٹے جاتے ہیں اسلام آباد میں, یہ 20-30 سال سے سلسلہ جاری ہے کہ یہاں پہلے جو کیزر یونیورسٹی کے پیچھے پہاڑ کاٹے جاتے تھے, سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ دینا بند کروانا پڑا تھا کہ یہ بند کریں, اس سے سارے شہر کے اندر ڈسٹ تھی. اس کے بعد آپ یوں ہی یہ ٹیکسلا کی طرف جاتے ہیں, یہ جو مارگلا کی پہاڑیاں ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کٹ گئی ہیں, ابھی بھی وہ کرشنگ وہاں پہ جاری ہے, اور پورے اس علاقے میں جو ہے بند ہے, وہ مٹی ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے اس مٹی کے اندر سانس لے رہے ہیں. وہ ایک دم اسلام آباد سے نکلیں تو لگتا ہے پتہ نہیں کسی اور دنیا میں آ گئے ہیں. اور یہ سپریم کورٹ کا کے حکم ہے, مگر یہ بند نہیں ہو رہی. اب ریسنٹلی یہ خبر, کیونکہ ہمارے یہاں سیاست اتنی گرم رہتی ہے, یہ اتنی زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا, کہ یہ کرپشن کی وجہ سے, یہ ٹھیکیداروں اور انتظامیہ کی ملی بھگت کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے ایک انہوں نے دھماکہ کیا, جو کہ اتنا بڑا دھماکہ کیا تھا کہ وہ پوری کی پوری پہاڑ بیٹھ گیا, اور ملبے کے نیچے دب کر ایک مزدور جاں بحق ہو گیا اور 3 زخمی ہو گئے. تو یہ جو کرشنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو میں نے آج ہمیشہ, کیونکہ سی ڈی اے کے یہاں پہ ان سارے ایشوز پہ اور ماحولیاتی ایشوز کے اوپر کاشف عباسی سینئر رپورٹر ہیں ڈان کے, یہ بہت فالو کرتے ہیں, تو ان سے ہم ماہرانہ رائے لیتے ہیں کہ یہ خبریں اکثر انہی سے آتی ہیں اور یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں کرتے انفارچونیٹلی. سو کاشف ہمیں بتائیں کہ یہ جو کرشنگ کا جو ابھی بھی سلسلہ اسلام آباد میں جاری ہے اور یہ اس کی وجہ سے ڈسٹ ہے, کیا کیا جائے اس کا؟ بہت شکریہ عامر صاحب, جس طریقے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ساری چیز بتائی.
تو کریشنگ جو ہے اسلام آباد تو آپ کو پتہ ہے یہاں ضیاء صاحب کے دور میں فیکٹو سیمنٹ کی فیکٹری لگائی گئی مارگلا کے بالکل دامن میں, تو اس کی وجہ سے بھی بہت کریشنگ ہوتی رہی. پھر جیسا آپ نے کہا الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کو بند کروایا 2015-16 میں, سی ڈی کے انوائرمنٹ نے بھی بڑا رول اس وقت پلے کیا. تو وہ کریشنگ جو ہے نا اسی پہاڑ کے ساتھ وہ جو ٹیکسلا کی جو پوری پٹی ہے وہ سمجھ لیں اسلام آباد ہے, وہ یہی مارگلا پہاڑ ہے. تو اس کو تو دیکھ کے خوف آتا ہے, اس میں اتنی بڑی بڑی کھائیاں ہیں, یہ کریشنگ چوس گئی ہے اس سارے اس کو, تو اس کا امپیکٹ بھی سارا اس سٹی میں آ رہا ہے. گو کہ اسلام آباد کی لیمٹس میں اس وقت کریشنگ نہیں ہے مارگلا پہاڑ پہ, وہ پہلے ہی ہو چکی ہے. اگر آپ جائیں تو یہ سنگجانی میں اتنے بڑے کم از کم 500-600 فٹ کی اس کی بڑی ڈچیز ہیں, جس میں یہ پچھلے دنوں میں لینڈ فل سائٹ بنانا چاہ رہے تھے. اتنے بڑے بڑے وہ کھڈے کر گئے پہاڑ پورا, تو پہاڑ ہی سارا یہ چوس گئے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹیکسلا اور یہ اسلام آباد کی باؤنڈری سے جو کریش بنتی ہے جو بجڑی ساری, تو یہ کشمیر تک جاتی ہے. اور بڑی وہ مشہور ہے کہ مرگلا کی تو گرینری مشہور تھی, اب مرگلا کی بجڑی مشہور ہو گئی ہر جگہ پہ. تو یہ آپ کے ایبٹ آباد مری کشمیر تک یہاں سے جاتی ہے, اور یہ اس کو بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی مہنگی ہے. تو یہ ذمہ داری بیسیکلی پنجاب گورنمنٹ کی ہے, وہ جو باؤنڈری ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے. پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا شاید ان کی کوئی مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ فیکٹو سیمنٹ فیکٹری جو کہ سپریم کورٹ نے وہ بھی بند کروا دی تھی, مگر اب وہ یہاں کرشنگ نہیں کر رہے, مگر شاید ماربل وہاں سے منگواتے ہیں, ابھی بھی ان کا ایک سلسلہ جاری ہے. وہ اسلام آباد کی حدود میں تو نہیں آتی؟ نہیں, فیکٹری بالکل اسلام آباد کی حدود میں ہے, اور وہ لیز پہ تھی, اس کی لیز پہلے ختم ہوئی, وہ پھر اب انہوں نے دوبارہ 2010 میں ایکسٹینڈ کر دی تھی. تو وہ سارا پتھر وہیں ٹیکسلے سے لے کے آتے ہیں, سارا اس کا جو اسپیسیفک وہ جو ہے, تو یہیں پہ سارا اسٹور ہے, وہ سیمنٹ بند ہے. اس کی ڈسٹ جو ہے پورے علاقے کے لوگ شکایت کرتے ہیں. بالکل, وہ تو سیمنٹ تو بند ہے, فیکٹری چل رہی ہے, فیکٹری اسی طریقے سے چل رہی ہے. سپریم کورٹ آرڈرز ہے جی بالکل, فیکٹری اسی طریقے سے چل رہی ہے. اور ہماری جو نہ صرف وہاں پہ خالی سیمنٹ فیکٹری ہے, اسلام آباد کی حدود میں بہت سارے آج بھی وہ آپ دیکھیں تو N2 کے بٹے ہیں جس کے اندر سے پولوشن ہے. اور ہماری پاک EPA جو ہے وہ نوٹس دیتی ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. I-17 میں H-16 میں بہت سارے سیکٹرز ہیں جو ایکوائرڈ سیکٹر, ان میں N2 کے بٹے لگے ہوئے, اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اسی ایریے میں, جیسے سنگجانی اور آگے زبان پہ جائے تو اس کا ایشو ہے. پھر آپ کے روڈز کے اوپر سے جتنی بھی ساری انوائرمنٹ ہے, ایئر ہماری اتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے. کوئی 1 منٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے کہ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر کرشنگ جو ہے پنڈی, مگر اسلام آباد کے بارڈر پہ ہو رہی ہے. امپیکٹ تو سارا ہوا جب اس طرف چلتی ہے تو ساری ڈسٹ اسلام آباد کی طرف آ جاتی ہے. تو انوائرمنٹ کی تو کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی کہ جو ہے گندی ہوا یا گندا مٹی گرد جو ہے GT روڈ کراس نہیں کرے گی. پورا امپیکٹ تو اسلام آباد پہ آتا ہے. بالکل بالکل آتا ہے. اور آپ دیکھیں اسلام آباد وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسلام آباد دا بیوٹیفل, وہ تھا اب نہیں. اسلام آباد ہر آنے والے سال میں یہ اور بگڑتا جا رہا ہے. انوائرمنٹ اس کا سارا تباہ ہوا. آپ کی جو خالی اس شہر کی سٹریمز تھی 11-12 نالے تھے جو ایک زمانے میں صاف شفاف مارگلا کے پہاڑوں سے آتے ہیں, آج ان کی حالت دیکھ لیں, ان کی دونوں طرف آپ کی انکروچمنٹ ہو گئی ہے. سارا سیویج سارا سیوریج سارا ان نالوں میں جاتا ہے. ان نالوں کی بڑی بری اشد. ہماری لاسٹلی میں درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آپ سے بڑی امیدیں ہیں کیپٹن صاحب, کیپٹن انوار الحق صاحب, کہ آپ اس کی کوئی بہتری کریں گا, کیونکہ پچھلے 2 کپتانوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. چلیے بہت شکریہ, تھینک سو مچ. کاشف عباسی کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.